السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ برادران اسلام، گناہوں کے مغفرت کے اسباب، یہ دوسرا سبب لے کر کے، اس کا دوسرا حلقہ لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گناہوں کی بخشش کا راستہ ہر بندہ تلاش کرتا ہے۔ گناہوں کے بوجھ سے ہمارا سر، آپ کا سر بوجھل ہے۔ ہم ہمہ وقت پریشان ہیں، گرداں ہیں، حیران ہیں کہ ہمارے گناہ کیسے ہلکے ہوں گے۔ تو ذرا دیکھیے، اس دوسری کڑی میں ہم ذکر کرتے ہیں، اس کے ذریعہ سے بھی اللہ رب العالمین گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف، تقوی اور پرہیزگاری، اس کے ذریعہ سے بھی اللہ رب العالمین گناہوں کو بخشتا ہے۔ ذرا دیکھیے اللہ رب العزت کا کیا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ انزلہ الیکم، تمہاری طرف اللہ رب العالمین نے اسے نازل کیا ہے، بھیجا ہے۔ ومن یتق اللہ، اور جو بندہ اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ درگزر کر دے گا۔ ویعظم لہ اجرا، اور اس کا بڑا اجر دے گا، اور اس کو بڑا اجر دے گا، اور اس کو اللہ رب العالمین بڑا اجر دے گا، بڑے اجر و ثواب سے ہمکنار کرے گا اور اسے نوازے گا۔ یہ آیت ہے سورۃ طلاق کی، آیت نمبر 5 ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں وَمَن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر کر، تمام معاصی سے بچ کر اور فرائض کو ادا کر کے اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کے ہم اور آپ گناہ کو چھوڑیں، گناہ سے دور رہیں۔ ایک چور چوری کرنے کے لیے کسی کے گھر میں داخل ہوا، اتفاق سے گھر والے جاگ گئے، وہ چھوڑ کر کے بھاگ آیا۔ یہ نہیں کہا جائے گا ایسے شخص کے بارے میں کہ وہ اللہ کے خوف سے اس چوری کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ وہ تو گھر والوں کے لیے، گھر والوں کے بیدار ہو جانے کی وجہ سے چوری کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اگر اللہ کا خوف وہاں کام کرے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اگر وہ چھوڑے، تو اس سے اللہ رب العالمین انسان کے گناہ کو مٹائے گا۔ جیسے وہ واقعہ ہے کہ ایک شخص نے پریشانی کے عالم میں، محتاجی کا شکار، فقر و فاقہ جسے دامن گیر تھا، ایک خاتون کو کچھ پیسے دیے، اس وعدے پر، اس عہد پر کہ وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے گی۔ پیسہ اس نے دے دیا، برائی پر آمادہ اسے کیا، اور جب تنہائی میں ہوا اور اس کے بدن سے کپڑے کو اتارنا چاہا، تو اس خاتون نے کہا کہ اس مہر کو جسے اللہ نے لگایا ہے مت توڑ، مگر اس کے حق کے ساتھ بندہ لرز گیا کہ یہ پریشانی کے عالم میں اضطراری کیفیت اس پر طاری ہے، پریشان حال ہے، اس کے باوجود یہ خاتون اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے۔ مجھے تو اللہ رب العالمین نے تمام نعمتوں سے نوازا ہے، پھر میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ میں بذات خود اپنے آپ کو گناہوں سے دور کیوں نہ رکھوں؟ لرز گیا اور اس کے پاس سے اٹھ کر کے چلا آیا، اور جو کچھ پیسہ دے رکھا تھا اسے واپس نہیں لیا۔ تو یہ اللہ کا خوف اور تقوی و پرہیزگاری ہے، جس کی وجہ سے اس نے گناہ ترک کیا ہے۔ اس سے اللہ رب العالمین بندے کے گناہ کو مٹائے گا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے وَمَن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو گناہ کو مٹاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے مومنو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا، ایک میزان دے گا، ماپنے کا ایک آلہ دے گا، اور تم سے تمہارے گناہ درگزر کر دے گا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، کفارہ کر دے گا،
وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم کو معاف کر دے گا، تم کو بخش دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ انفال آیت نمبر 29 کے اندر موجود ہے۔ تو ہم اور آپ اگر اللہ رب العالمین سے ڈریں گے، ایمان کی دولت سے ہم مالا مال ہیں، اور تقوی و پرہیزگاری اگر ہمارے اندر آپ کے اندر آ جائے، تو اللہ رب العالمین اس تقوی و پرہیزگاری کے سبب ہمیں اور آپ کو فرقان عطا فرمائے گا، جس سے حق اور باطل میں امتیاز کر سکیں گے، کھرا کھوٹا پہچان سکیں گے، جس سے کامیابی کا راستہ ناکامی کا راستہ ہم بھانپ لیں گے، جسے ہم اچھا اور برا سمجھ لیں گے، اور جس سے نیکی اور بدی میں امتیاز کر سکیں گے۔ یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، جسے فرقان نصیب ہو جائے، وہ میزان نصیب ہو جائے جس کے ذریعے سے بندہ حق اور باطل میں امتیاز کر سکے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب بندہ ایمان لائے اور اللہ رب العالمین سے ڈرے، تو اللہ کا خوف اور تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعہ سے بھی گناہ مٹتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، جیسا کہ 2 مقام سے میں نے آیت کو پڑھی ہے، اور اس تعلق سے بہت ساری آیات قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین تقوی و پرہیزگاری سے کے ذریعہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو مولا مٹائے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، تیسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، بدلہ اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرے وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا، یعنی ہمکنار ہوگا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو ایمان لاؤ، وقولوا قولا سدیدا، یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو ہم اور آپ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو یہ نعمت ہے جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے نوازے گا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، القول السدید سے مراد یعنی درست، بہتر، اچھا۔ اکرمہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ قول سدید لا الہ الا اللہ ہے، بالکل درست بات ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ بھی اس میں داخل ہے۔ گویا کی قول سدید کا ایک حصہ ہے لا الہ الا اللہ، ایک جز ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ عمل ہے جس کا ظاہر اس کے باطن کے موافق ہو، اسے بھی کہتے ہیں کہ وہ قول سدید ہے۔ اسی طریقے سے وہ عمل جس سے صرف اللہ کی خوشنودی مطلوب ہو، جس میں اخلاص موجود ہو، اسے بھی قول سدید کہا گیا ہے۔ دو آپس میں جھگڑنے والوں کے مابین صلح کروانا، یہ بھی قول سدید ہے۔ صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ قول سدید ہر اچھے کام کو کہتے ہیں۔ ہر اچھا کام، یعنی اچھا کام کون سا ہے؟ اچھا کام وہ ہے جس کے اندر اخلاص ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھرپور اس میں لحاظ کیا گیا ہو، یعنی اچھا کام وہ ہے جس میں اخلاص اور مطابقت رسول پائی جائے، اسی کو اچھا کام کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ رب العالمین نے موت و حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں کا بہتر عمل والا کون ہے۔ فضیل بن عیاض سے پوچھا گیا کہ بہتر عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ما کان اخلصہ واصوبہ، جو خالص اللہ کے لیے ہو اور درست ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، وہی اچھا عمل ہے، وہی احسن عمل ہے۔ تو بہتر عمل کیا ہے؟ جس کے اندر اخلاص ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت پائی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو تقوی و پرہیزگاری اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل کو اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. کتنا ٹائم ہو